بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کے مستحق کون لوگ ہیں؟ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 6 آدمی ایسے ہیں جن پر میں نے لعنت بھیجی ہے اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر لعنت کی ہے، اور ہر نبی مستجاب الدعوات ہوتا ہے، یعنی ہر نبی کی دعا قبول ہوتی ہے۔ وہ 6 آدمی یہ ہیں: نمبر 1، اللہ کی کتاب میں زیادتی کرنے والا۔ نمبر 2، وہ شخص جو جبر و قہر سے اقتدار حاصل کر کے اس آدمی کو عزت دے جس کو اللہ نے ذلیل کیا ہو، اور جس کو اللہ نے عزت عطا کی ہو اس کو ذلیل کرے۔ نمبر 3، اللہ کی تقدیر کو جھٹلانے والا۔ نمبر 4، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھنے والا۔ نمبر 5، میری امت میں وہ آدمی جو محرمات یعنی حرام چیزوں کو حلال کرنے والا ہو۔ نمبر 6، اور میری سنت کو چھوڑنے والا۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی نامحرم پر بری نظر ڈالے اور جس کے اوپر نظر ڈالے، دونوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت فرمائی، بشرطے کہ جس پر بری نظر پڑی ہے اس کا ارادہ اور اختیار کو اس میں دخل ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مرد پر لعنت کی ہے جو عورت کا لباس پہنے، اور ایسی عورت پر لعنت کی جو مرد کا لباس پہنے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے عرض کیا کہ ایک عورت مردانہ جوتا پہنتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت پر لعنت کی ہے جو مردوں کے طور طریق اختیار کرے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ان مردوں پر جو عورتوں کی طرح شکل و صورت بنا کر ہجڑے بنے، اور لعنت کی ان عورتوں پر جو شکل و صورت میں مردانہ پن اختیار کریں، اور ارشاد فرمایا کہ ان کو اپنے گھروں سے نکال دو۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو گودنے والیوں پر اور گدوانے والیوں پر، اور جو ابرو یعنی پلکوں کے بال چنتی ہیں تاکہ بھوئیں باریک ہو جائیں، اور خدا کی لعنت ہو ان عورتوں پر جو حسن کے لیے دانتوں کے درمیان کشادگی کرتی ہیں، جو اللہ کی خلقت کو بدلنے والی ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ابلیس زمین پر آنے لگا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے پروردگار، تو مجھے زمین پر بھیج رہا ہے اور راندہ درگاہ کر رہا ہے، میرے لیے کوئی گھر بھی بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تیرا گھر حمام ہے۔ اس نے عرض کیا، میرے لیے کوئی بیٹھک مجلس بھی بنا دے۔ فرمایا، بازار اور راستے تیری بیٹھک ہیں۔ شیطان نے کہا، میرے لیے کھانا بھی مقرر فرما دے۔ فرمایا، تیرا کھانا ہر وہ چیز ہے جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے۔ عرض کیا، میرے پینے کے لیے بھی کوئی چیز مقرر کر دیجئے۔ فرمایا، ہر نشہ آور چیز تیرا مشروب ہے۔ عرض کیا، مجھے اپنی طرف بلانے کا کوئی ذریعہ بھی عنایت فرما دے۔ فرمایا، باجے تاشے تیرے منادی ہیں۔ عرض کیا، میرے لیے قرآن یعنی بار بار پڑھی جانے والی چیز بھی بنا دے۔ فرمایا، گندے اشعار تیرا قرآن ہے۔ عرض کیا، کچھ لکھنے کے لیے بھی دے دے۔ فرمایا، جسم میں گودنا تیری لکھائی ہے۔ عرض کیا، میرے لیے کلام بھی مقرر فرما دے۔ فرمایا، جھوٹ تیرا کلام ہے۔ پھر شیطان نے کہا،
میرے لیے جال بھی بنا دے۔ اللہ پاک نے فرمایا عورتیں تیرا جال ہیں۔ اس حدیث کے مطابق میوزک اور گانا شیطان کے منادی اور شیطان کے داعی ہیں۔ آج ہم اپنے گرد و پیش پر نظر ڈالیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی ان اعمال سے حفاظت فرمائے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔